آپ کے پاس کچھ ایسے اعداد و شمار یا ایسی انڈیکیشنز ہیں جو حالیہ حملے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے گروپ کون سا ہے؟ ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، یا دونوں ہے؟ پوری اعداد و شمار ہیں، پوری اعداد و شمار ہیں. ابھی جواب دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا انتظار کر لیں. ہم ان سے نبٹ لیں گے، اور افغانستان کا امن ہمارا امن ہے. ہم افغانستان میں سکون چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، اور جو افغانستان میں خون ریزی چاہتے ہیں، ڈسٹیبلٹی چاہتے ہیں، وہ دنیا کے امن کے دشمن ہیں. کیونکہ 40 سال کے بعد ایک ملک دنیا کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ مجمد ہیں. وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ کھولے جائیں اور ہم سے رابطے رکھے جائیں. وہ خود رابطے رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح اس کو تنہا چھوڑنا تو کوئی دانشمندی نہیں ہوگی. جی شیخ صاحب، امریکہ سے ہمارے تعلقات کی نوعیت آج کل کیا ہے؟ ہم ان سے اچھے تعلقات میں ہیں، یا وہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ اس لیے ہار گیا کہ پاکستان کے طالبان سے تعلقات تھے؟ اسی پاکستان سے 10 سال سے کہہ رہے تھے طالبان سے بات چیت کراؤ، لیکن اب وہ کہتے ہیں پاکستان کے تعلقات تھے طالبان سے. تو بہرحال، لیکن ہمارے تعلقات کی نوعیت آج کل کیا ہے امریکہ سے؟ دیکھیں، امریکہ نے جب طالبان روس سے لڑ رہے تھے تو ساری ٹریننگ دی، جہاد کا سارا فلسفہ عام کیا گیا. جب طالبان روس کے ساتھ لڑ رہے تھے تو طالبان کے مدرسوں کے جو کورسز تھے ان کو شارٹ کیا گیا. درس نظامی کے کورس کی مدت کو 7 سال کی بجائے 4 سال اور 5 سال بنایا گیا، اور اور ان کو پوری ٹریننگز بھی دی گئی، ان کو بھرپور ٹریننگز دی گئیں. لیکن رات گئی بات گئی، جب ان کا مقصد حل ہو گیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا. اور پھر وہ خود جب آ گئے، اس وقت بھی ہم نے، عمران خان تو کہتا ہے میں ہوتا تو کبھی نہ کہتا، کبھی نہ ان کو اجازت دیتا. لیکن اس وقت کے جو فوجی لوگ تھے اور حکمران تھے تو انہوں نے پاکستان کے لیے جانی قربانیاں دیں کہ پاکستان کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو. کیونکہ پاکستان کے لیے بھی اس قسم کی سوچیں تھی کہ پاکستان کو، کیونکہ ایک اٹامک دنیا کی سب سے بڑی اسلامک فوج ہے، پاکستان کا جغرافیہ اہم ترین جغرافیہ ہے. کوئی ملک ہمیں بائی پاس کر کے آگے نہیں جا سکتا. ہم راستے میں چرچل پوسٹ ہیں، اور اس چرچل پوسٹ کے خلاف بھی خطرات اور خدشات تھے، اس لیے ان کو سہولتیں دی گئی، ان کے ساتھ معاملات طے کیے گئے جو کہ بقول عمران خان کے نہیں ہونے چاہیے تھے. اور عمران خان نے ایک ایسا نعرہ لگایا جو دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ بنا، ایبسولوٹلی ناٹ. سو ایبسولوٹلی ناٹ اگر کسی کے دل میں کھٹکا ہے یا کھٹکتا ہے تو ہم نے تو اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. اب ہمارے ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو، اور دنیا ان کے ساتھ رابطے میں ہو، اور دنیا ان کی امداد کرے تاکہ وہ امن کے دوراہے پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے.